میرے بعد ایک بہترین مولا کے مداح خان جناب علی عمران جعفری صاحب تشریف رکھتے ہیں اور وہ یقیناً خطاب فرمائیں گے۔ مجھ سمیت یہاں جتنے بھی آج پڑھنے والے تشریف لا رہے ہیں سب بانی مجلس کی حیثیت سے حاضر ہیں، اور میں نے تو اس بار بھی کوشش کی تھی کہ بس منتظمین اور بھائی کے ساتھ فرش اعضا پر بیٹھ کر ہی کام ہو جائے، لیکن اس بار ملک صاحب نے حلف بہت سخت جگہ پر لیا، تو جس وجہ سے میں چند جملے آج کے کہنا چاہتا ہوں بغیر کسی تمہید کے۔ پہلے جملے سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کہاں تک آج میرے ساتھ شریک عبادت ہیں۔ دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا۔ بہت مہربانی جناب، مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ میرے بھائی میر عرفان صاحب، میرے بھائی جناب قمر جدون صاحب ہمیشہ ہی محبت کرتے ہیں۔ میں دوبارہ جملہ کہتا ہوں اور بس کسی بھی لمحے میں جہاں میں یہ سمجھوں گا کہ آپ سب بول پڑیں تو وہیں پر میں آج کی گفتگو کا نتیجہ دے دوں گا۔ میں ان کا دو ہستیاں ہیں جنہوں نے کعبہ کی چھت سے بسم اللہ جی خطاب کیا ہے، اور ایک ہستی ابھی باقی ہے جسے کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے۔ میرے بھائی ذیشان بلوچ صاحب بھی تشریف لائے ہیں، مالک نے بھی آباد و شاد رکھے۔ جن ہستیوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا، پہلی ہستی حضرت بلال، دوسری ہستی جناب عباس، اور جسے خطاب کرنا ہے وہ میرے اور آپ کے زمانے کا امام ہے۔ اب اتنے بڑے اجتماع میں کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ عاقل صاحب حضرت بلال نے خطاب کب کیا، تو بس وہ سماعت کیجئے گا کہ جب مکہ فتح ہوا رسول نے بلال کو پاس بلایا، فرمایا بلال مکہ فتح ہوا ہے، لہٰذا مکہ کے فتح ہونے کا اور اسلام کی فتح ہونے کا اعلان کرو اذان دے کر۔ میں سارے احباب وہ بیٹھے ہیں، میں نے آپ سے پہلے کہا نام بنا، میں سب کو تقریباً جانتا ہوں، تو سب وہ احباب بیٹھے ہیں کہ جو ہر مجلس کی زینت بنتے ہیں، اور رات کی اس پہر میں جو دوسرے شہر سے آیا ہے وہ خالصاً مجلس حسین علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ اس لیے میرے ساتھی کا فرمایا بلال اذان دو، اسلام کی فتح کا اعلان کرو، کس سے؟ اذان دے کر۔ معلوم ہوا کہ اذان اسلام کی فتح کا اعلان ہے، اور بھائی جان اسلام کی فتح کا نام اذان ہے، اذان اسلام کی فتح کا نام ہے۔ تبھی تو دربار یزید میں جب علی کی بیٹی نے فصیح و بلیغ خطبہ دیا اور دربار میں بغاوت ہونے لگی، اور یزید نے 5 موذن اکٹھے کر کے کہا کہ تم اذان کہو، میں اذان کی آڑ میں دربار کو چھوڑ کر محل میں جاؤں گا۔ موذن کے لبوں پہ اللہ اکبر آیا، اس نے قدم تیز کیے، موذن نے کہا اشہد لا الہ الا اللہ، اس کے قدم اور تیز ہوئے۔ ابھی یزید کا ایک قدم دربار، ایک قدم محل میں تھا، یہ موذن کے لبوں پہ اشہد ان محمد رسول اللہ آیا، یا زنجیروں میں جکڑے ہوئے سید سجاد نے سر اٹھایا، فرمایا یزید بھاگتا کہاں ہے؟ اپنی شکست کا اعلان تو سن جا، بتا کے تو جا محمد تیرا نانا ہے یا نہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں۔ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، آل محمد سلامت رکھے۔ بہت مہربانی جناب، مولا آپ کو آباد رکھے، مولا ملک منتظر مہدی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، میرے بھائی علی عمران جعفری صاحب کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ بھائی ذیشان بھائی جان فرمائے بتلا کے جا، فرمائے محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا؟ تو معلوم ہوا کہ اذان اسلام کی فتح کا بولیے اعلان ہے۔ اب میں دیکھوں گا کہ کون کتنا بولے گا۔ رسول فرماتے بلال اذان کہو، جان بلال جو اذان دینے لگے رسول نے کہا ٹھہرو، آج میں تمہارے عہدے میں ترقی کرتا ہوں۔ جلدی جلدی بولیے گا، سارے پڑھنے والے اب آپ بیٹھے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اپنے اپنے وقت کے اندر حاضر دیتا رہے۔ فرمایا آج میں تمہارے عہدے میں ترقی کرتا ہوں۔ سرکار کیا فرمایا؟ آج اذان دو کعبہ کی چھت پہ جا کر، اذان کہو کہاں؟ کعبہ کی چھت پر جا کر۔ شہ پر مودت ہے تو جھاڑیے، میں آپ کو امام بارگاہ ابوالفضل العباس سے اڑا کر بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جو بولنا چاہتا ہے، جو جانا چاہتا ہے وہ تیاری کرے۔ بلال اذان دینے کے لیے کعبہ کی چھت پر آئے، عمران بھائی جیسے ہی پہنچے بلال خاموش ہو گئے۔ رسول نے کہا بلال اذان کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگا سرکار ایک مشکل آ گئی۔ سرکار نے کہا کیسی مشکل؟ کہا جب میں اذان دیتا تھا زمین پہ کھڑے ہو کر تو رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف،
جسے جسے بات سمجھ میں آئی ہے وہ ضرور بولے گا. جب میں اذان دیتا تھا کعبہ کی طرف رخ ہوتا تھا زمین پہ کھڑے ہو کر. آج ہوں میں کعبہ کی چھت پر تو میں اذان کس کی طرف رخ کر کے دوں؟ نبی فرماتے ہیں بلال یہی تو تیری ذہانت کا امتحان ہے. مجھ سمیت ہم سب یہاں بیت اللہ میں موجود ہیں. تیرا جس کی طرف جی چاہے رخ کر کے اذان دے دے, اللہ تیری اذان کو قبول کرے گا. ہزاروں کا اجتماع میرے سامنے ہے اور پتہ نہیں کون کون دنیا کے کس کس کونے میں بیٹھا ملتان عزاداری اور دیگر عزاداری نیٹ ورک سے لائیو دیکھ رہا ہے. میں اپنے محترم ذاکر حسین صاحب سے لے کے اپنے محترم ملک زبان صاحب تک سب کی ایک بار دیکھ کر اور پھر دیکھوں گا کہ کون کتنا بولے گا. رسول نے کہا تیرا جس کی طرف جی چاہے رک کر کے اذان دے. آپ بولنا چاہتے ہیں تو تیرا میرا ساتھ دینا. بلال نے پورے بیت اللہ میں نگاہ ڈالی تو نبی سے 2 قدم پیچھے ابو طالب کے خون کی شرافت, مسجد کا نمازی, تلوار کا شاکار, میدان کا غازی, حسنین کا بابا, جبریل کا استاد, میرا راہ کا علی مولا کھڑا تھا. بلال نے چہرہ علی کی طرف کیا, ہاتھ کانوں پہ لایا, اللہ اکبر, چہرہ علی کا, اللہ اکبر, چہرہ علی کا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, چہرہ علی کا, اشہد ان محمد رسول اللہ, چہرہ علی کا. ملک جواب تھا جب بلال اذان دے کر آئے پاس بیٹھنے والوں نے کہا بلال یہ تو نے کیا کیا؟ جب نبی نے کہا تھا کہ جس کی طرف جی چاہے رک کر کے اذان دے, تجھے چاہیے تھا نبی کو دیکھ کے اذان دیتا, یہ تو نے علی کو دیکھ کے اذان کو دی. بلال نے کہا چپ, حبشی سمجھ کے پاگل سمجھا ہے, جس کا گھر تھا اسی کا چرچا تھا. مولا آپ کو سلام, مولا انہیں ہاتھوں کی خیر کرے, انہیں ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے. توجہ ہے آپ سب؟ لطف آیا صاحب نے فرمایا حبشی سمجھ کے پاگل سمجھا ہے, جس کا گھر تھا توجہ ہے آپ صاحب بنو تم کی توجہ فرمائیے آپ نے. مولا کے ایک اور منظور نظر مدح خان جناب نجم شرازی صاحب, مولا مزید زبان میں تاثیر عطا فرمائے, اور ان کے ساتھ ساتھ گجرات سے میرے بھائی علی زیدی صاحب, عقیل شاہ صاحب, داما سعید پنڈی سے جناب ذیشان کاظمی صاحب. آج بانی مجلس میں نے سب کو فیل کر دیا, ٹھیک ہے نا صاحب, لیٹ آئے اور میں سب سے پہلے آیا ہوں. گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب محترم ہیں؟ اچھا چلو پھر ٹھیک, میں بھی مجھے تو نہیں معلوم ہے. توجہ فرمائیے آپ نے, گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے, لطف لیجیے گا. تو جس کا گھر تھا اسی کا چرچا تھا. بس میں بیان اور مزید آج کا اقتدار کے ساتھ پیش کروں اور ممبر اپنے بھائیوں کو دوں. دوسری ہستی جس نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا کون ہے بولو؟ جن کے نام کے علم لگاتے ہیں. اللہ وہ سانسی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو, اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو, اللہ وہ کھانا ہی نہ دے جو حسین کا لنگر نہ ہو, اللہ وہ ہاتھ ہی نہ دے جو ان کے ماتم کو نہ اٹھے, اللہ وہ اولاد ہی نہ دے جو ان کی عزادار نہ بنے. توجہ فرمائیے آپ صاحب بات ہو گئی. حضرت عباس کب جب حسین حج کو عمرے میں تبدیل کرنے لگے فرمایا عباس جی مولا, فرمایا صفین میں دنیا نے تیری شجاعت دیکھی, میں چاہتا ہوں کہ لوگ آج تیری فصاحت دیکھیں. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, میں نے پہلے کہا ہے کہ پورے پاکستان سے منتخب کردہ لوگ آئے ہوئے ہیں. بھائی لطف لیجیے گا. قمر جدون صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ ایک فقیر کی نگری ہے. محمد خواجہ حیدری صاحب مالک ان کے مزید درجات بلند فرمائے. حسین فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج لوگ تیری فصاحت دیکھیں. بات میں آرام سے کروں گا اور دیکھوں گا کہ اب آپ کتنا زور سے سنتے ہیں. مولا کیا کرنا ہے؟ حسین فرماتے ہیں کہ خطبہ دو. مولا آپ کی موجودگی میں کہاں؟ مولا خطبہ دینے کا انداز, میں نے بس اللہ کرے یہ جملہ میں سمجھا دوں آج کا. خطبہ دینے کا انداز حسین فرماتے کعبہ کی چھت. اچھا تینوں میرے بعد اتفاق سے وہ مولا کے مدح خان بیٹھے گے جنہوں دنیا کے کونے کونے میں اپنے مثل لہن داؤدی سے اور اشعار سے اور قصائد سے دنیا تک ولایت معصومین علیہ السلام پہنچا رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان تینوں کی موجودگی میں یہ جملہ کہوں اور معلوم نہیں کہ کس کا قلم اڑ جائے اور پھر کون قصیدہ لکھے اور پھر وہ کون پوری دنیا میں سنا جائے. جملہ کہوں. عباس نے کہا مولا آپ کی موجودگی میں کعبہ کی چھت پر یہ کیسے ممکن ہے؟ حسین نے کہا وجہ؟ کہنے کہا اگر میں کعبہ کی چھت پر گیا تو آپ یہاں میں وہاں.
बड़ी मुश्किल बात है, बड़ी मुश्किल बात है अगर आप बोले। फरमाया मैं वहां और आप यहाँ, तो मौला ये कैसे मुमकिन है? हुसैन ने कहा मुमकिन है। अब्बास ने कहा कैसे? फरमाया मैं इस दौर का मोहम्मद हूँ, तो इस दौर का अली है। हर दौर का मोहम्मद अपने दौर के अली को ऐसे ही तो देखता है। मौला आपकी खैर फरमाए, उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदद में एक बार हाथ बुलंद करके अगले पिछले हैदरी। तो फिर जनाब अब्बास ने भी मीर साहब को खिताब किया। तीसरी हस्ती, अच्छा सबकी तरफ से, अच्छा माशाल्लाह, घबराए हुए तो नहीं। ये मौला इनको आबाद और शाद रखी, मालिक सलामत रखे, नजर बद से महफूज रखे। देखिए ये दौर बड़ा मुश्किल है। अली वलीउल्लाह पर, विलायत अली पर इकट्ठे हो जाएं। पहले गैरों को बताना पड़ता था कि अली क्या है, अब अपनों को समझाना पड़ता है कि अली कौन है। तो लिहाजा मौला आप सबको आबाद व शाद रखे, नज़र से महफूज रखे, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत हो। मालिक हम सबको आबाद व शाद रखे। मेरा साथ दीजिएगा। तीसरी हस्ती जिसे काबा की छत से खिताब करना है, बयान मैंने आज का यहीं पर समेट लिया। वो कौन है? मेरे और आपके ज़माने का इमाम। और अल्लाह करे वो वक्त आ जाए, कल का आता हुआ अभी आ जाए, अभी का आता हुआ इसी वक्त आ जाए। हम सारे मौला के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाए और कहें कि आज आप आ गए तो खुद ही बतलाएं कि अली कौन है। ना बोलिएगा, लतीफ लोग बैठे, मेरे साथ दीजिएगा कि अली क्या है, अली कौन है। तो वो तीसरी हस्ती कौन है? मेरे और आपका ज़माने का इमाम। भाईजान लुत्फ लीजिएगा, कबीर वाला से तशरीफ लाए हैं मौला के, रियाज भाई मौला के मंजूरी नज़र अदादार हैं, कोने कोने से सब आए हुए हैं। और मालिक आपको आबाद व शाद रखे। ज़हूर कहाँ से है? जनाब अब्बास का। सुन लिया कि बैतुल्लाह की छत से जनाब अब्बास ने खुतबा दिया। तीसरी हस्ती जिसे काबा की छत से खिताब करना है वो कौन है? मेरे और आपके ज़माने का इमाम। और जानते इमाम का ज़हूर भी कहाँ से? काबा की छत से। कहाँ से? काबा की पालने वाले अली की दस्तार इमामत का आखिरी वारिस ज़हूर नजफ से करवा। कहानी काबा और काबा की छत से। मैंने कहा करबला से करवा दे, कहानी काबा और काबा की छत से। रजब के महीने का लुत्फ आ जाएगा का जुमला मैंने समझा दिया आज का। पालने वाले ये काबा की छत से ही ज़हूर क्यों कायम का? फरमाया राज है क्या? फरमाया अस्करी का लाल, जब काबा की छत से तुलू होगा तभी तो लोगों को इल्म होगा पहला भी काबा में आया था। हाय 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 हाय। मलक जवाब जी थोड़ा सा और बोल जाइएगा। पहला भी काबा में आया था और आखिरी भी काबा से आएगा, तो मालूम हो जाएगा कि इमाम जब भी मिलता है तकी जाजी कहाँ से मिलता है? खुदा के घर से मिलता है। और बस बयान मैंने आज का समेट लिया। बोल सकते तो बोलिएगा। इमाम जब ज़हूर फरमाएंगे तो काबा की छत से। और भाई मलिक मुंतज़िर मेहदी साहब, मोहतरम जनाब नजमुल हसन शिराजी साहब, मेरे भाई जनाब अली इमरान जाफरी साहब और दीगर जितने सदात व मोमिनीन तशरीफ रखते हैं, इमाम जब ज़हूर फरमाएंगे तो इमाम की इक्तदा में जो पहली नमाज है वो असर की है। मैं इसी पर आज की मजलिस, आज का मिंबर अपने भाई